سکون محرم ناول بائی حرم شاہ ایپیسوڈ 4۔ جیسے تیسے اسے زبردستی خدیجہ کو کھانا کھلایا اور خود بھی کھانا کھا کر خدیجہ کو دوائی دینے لگی۔ علیحہ بیٹا، وہ کرایہ دار صبح ہی سامان لے کر یہاں آ گیا تھا۔ جب تو کھانا بنا رہی تھی تب وہ گھر آیا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تو علیحہ نے بھویں اچکا کر کہا۔ اسے پتا تھا کہ شام میں کوئی گھر آیا تھا اور خدیجہ نے دروازہ کھولا تھا، لیکن علیحہ کھانا بنانے میں اتنا مصروف تھی کہ اس نے دھیان ہی نہیں دیا۔ بیٹا جاؤ اور اسے بھی کھانا دے کر آؤ، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ خدیجہ کی بات پر علیحہ کا منہ پھول گیا۔ ہم کیوں دیں اسے کھانا؟ کرایہ دار ہے، مہمان نہیں، اپنا کھایا کرے جہاں سے مرضی۔ علیحہ نے بے رخی سے کہا۔ ہاں تو اپنا ہی کھائے گا، لیکن آج اس کا پہلا دن ہے، آج تو اسے کھانا دے ہی سکتے ہیں نا۔ ویسے بھی یہ جو پلاؤ تم نے بنایا ہے اس کے لیے پیسے اسی نے ایڈوانس کرائے کی صورت میں دیے تھے، ورنہ میرے پاس تمہارے شوق پورے کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ اب ہم اس کے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ اسے شام کا کھانا دے دیں۔ خدیجہ نے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا، لیکن علیحہ قاسم نے اتنی آسانی سے جھکنا کہاں سیکھا تھا؟ ہاں تو احسان تو نہیں کیا نا، کرایہ دے کر کمرہ لیا ہے تو اس کا کرایہ تو دے گا ہی نا، ہم کیوں اسے اپنا بنایا کھانا دیتے رہیں؟ علیحہ، خدیجہ نے اسے ذرا سا ڈپتا تو اس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اچھا اب نہ آرام کریں، اب میں دے آتی ہوں کھانا۔ علیحہ نے ان پر چادر ٹھیک کی اور لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ برتن صاف کرنے کے بعد اس کا ارادہ سونے کا تھا، لیکن پھر اپنے کبوتر کبوتری کا خیال آیا۔ ہائے اور ابا، سنہری اور کلو کو تو دانہ ڈالا ہی نہیں، ہائے میرے بچے بھوکے ہی مر جائیں گے۔ علیحہ اوپر جانے لگی، پھر کچھ سوچ کر رکی۔ اوپر جا ہی رہی ہوں تو کھانا لے جاتی ہوں، اس کے لیے بھی کیا یاد رکھے گا؟ کیسے سخی دل مکان مالک ملے ہیں اسے۔ علیحہ نے اپنا فرضی کالر جھاڑا اور ایک پلیٹ میں چاول، کٹوری میں رائتا اور گلاس میں پانی ڈال کر اوپر کی جانب چل دی۔ سنہری اور کلو کے پنجرے کے پاس پہنچ کر اس نے کھانا ایک طرف رکھا اور انہیں دانہ اور پانی ڈالنے لگی۔ دونوں دانے کو ایسے کھانے لگے جیسے پہلی بار مل رہا ہو۔ ہائے صدقے، اتنی بھوک لگی تھی میرے بچوں کو۔ علیحہ نے محبت سے ان کا پنجرا چھو کر کہا اور پھر کھانا پکڑ کر اٹھی اور چھت پر بنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے ایک ہاتھ میں ٹرے سنبھالی اور دور سے اسے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوسرا ہی پل دروازہ کھلا اور 6 فٹ سے نکلتے قد کا حامل آدمی دروازے پر آیا۔ میں آپ کے لیے کھانا، علیحہ نے چہرہ اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن نظر جب اس شخص کے چہرے پر پڑی تو ٹرے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ علیحہ کے یوں چونک جانے پر ثاقب کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ یہی سوال میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں؟ ثاقب نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کمرہ ہے، ثاقب نے فوراً جواب دیا۔ تو علیحہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ یعنی یہی ان کا نیا کرایہ دار تھا؟ ہاں، لیکن کرائے پر ہی ہے، اپنا نہ سمجھ دو اسے۔ جس دن کرایہ نہیں دیا نا، گھر سے باہر نکال کر پھینک دوں گی، علیحہ نے اپنی ناک سکیڑ کر کہا اور ثاقب بہت مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا۔ وہ بات کرتے ہوئے منہ کے ایسے زاویے بناتی تھی کہ بہت ہی کیوٹ لگتی تھی۔ اوہ اچھا بھئی، بہت ظالم مکان مالک ہو آپ تو۔ ثاقب کی بات پر علیحہ مزید اترائی۔ ہاں، سنبھل کر رہنا سمجھے، اور یہ لو، علیحہ نے اس کے سامنے کھانے کی ٹرے کرتے ہوئے کہا۔ تو ثاقب نے فوراً وہ ٹرے پکڑ لی اور پلاؤ کی خوشبو پر خوشگوار آہ بھری۔ ضرور آنٹی نے بنایا ہوگا، اس لیے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، ثاقب نے شرارت سے کہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کھانا علیحہ نے بنایا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تھا تو کچن سے شور آ رہا تھا، لیکن خدیجہ تو اس کے پاس تھی۔ کیونکہ مجھے نکما سمجھا ہے؟ کیا میں اپنی امی کی بیٹی ہوں، ان کے جتنی ہی سگڑ؟ ثاقب نے واہ کہا اور چمچ اٹھا کر منہ میں ڈال کر برا سا منہ بنایا۔ اوف، اتنا گھٹیا پلاؤ آج تک نہیں کھایا میں نے۔ اس کے انداز پر فوراً علیحہ کا منہ پھول گیا۔ اتنا تو مزے کا بنا ہے، لیکن تمہیں کیوں اچھا لگے گا فری میں جو مل رہا ہے؟ اتنا کہہ کر علیحہ وہاں سے جانے لگی۔ مالک مکانی جی؟ ثاقب کی آواز پر علیحہ رکی اور مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا جو چارپائی پر بیٹھا پلاؤ نوش فرما رہا تھا۔ اور ملے گا کیا؟ تو کیا ہوا، برا ہے بہت؟ اب پیٹ بھی تو بھرنا ہے نا۔ علیحہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ بھاڑ میں جاؤ، اتنا کہہ کر علیحہ وہاں سے چلی گئی اور ثاقب ہنس دیا۔ اس لڑکی کو چڑھانے اور غصہ دلانے سے زیادہ مزے کا شاید ہی کوئی اور کام ہوتا، کیونکہ وہ بھی تو اتنی آسانی سے چڑھ جایا کرتی تھی۔ علیحہ کالج آئی تھی اور روز کی طرح اس نے آج بھی امارہ کو نظر انداز ہی کیا تھا۔ ابھی بھی وہ کینٹین میں بیٹھی تھی جب امارہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک ناراض ہے میرا بچہ؟ امارہ نے لاڈ سے پوچھا۔ تو علیحہ نے منہ پھلا کر اسے دیکھا۔ تو کیا نہ ناراض ہوں؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا امارہ، مجھے اس کے ساتھ اکیلے نہیں جانا، تم نے پھر بھی بھیج دیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی امارہ، میں نے تب کیا کچھ جھیلا۔ آخری بات کہتے ہوئے علیحہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اچھا نا، سوری میری جان، آئندہ کبھی تمہیں اس کے ساتھ اکیلے نہیں بھیجوں گی، وعدہ، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ امارہ کی بات پر علیحہ نے ہاں میں سر ہلایا تو امارہ مسکرا دی۔ شکر ہے تم مانی تو صحیح، چلو اسی خوشی میں دہی بڑے کھلاتی ہوں تمہیں۔ امارہ اٹھی اور اس کے لیے دہی بڑے لے کر آئی۔ علیحہ مزے سے وہ کھانے لگی۔
کیونکہ دہی بڑے تو اس کی جان تھی، ویسے مجھے معاف کر دیا ہے تو بلال کو بھی کر دو نا۔ وہ بیچارہ اس دن بھی آیا تھا جب میں نے بتایا تم غصے سے چلی گئی ہو تو اتنا پریشان ہوا تھا وہ۔ امارہ نے بیچارگی سے کہا۔ مجھے ابھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، علیحہ نے سنجیدگی سے کہا تو امارہ نے سردہ بھری۔ اچھا چھوڑو، فی الحال مجھے یہ بتاؤ کہ اس دن تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو تم نے بل کا کیا کیا؟ تم نے بتایا تھا کہ مینیجر تو پولیس کو بلانے والا تھا۔ امارہ کے سوال پر علیحہ نے دہی بڑے کھانا چھوڑے اور ثاقب کی بات میں کے بارے میں ہر بات بتا دی امارہ کو۔ یعنی تم نے اسے صرف 20 روپے دیے اور بدلے میں اس نے تمہاری اتنی ہیلپ کی، اپنی ایک ویک کی سیلری تمہارے حوالے کر دی۔ واہ، امارہ نے چنبے سے کہا۔ ہاں ہے۔ اچھا وہ ویسے اور مزے کی بات پتہ ہے، وہ ہمارے گھر کے ہی اوپر والے کمرے میں کرائے پر رہ رہا ہے، علیحہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ثاقب کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو امارہ کی نظروں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ کہیں تمہیں وہ اچھا تو نہیں لگنے لگا؟ امارہ کے سوال پر علیحہ کی ہنسی کو بریک لگی اور اس نے حیرت سے اپنی دوست کو دیکھا۔ بالکل نہیں، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھے وہ ویٹر ہی پسند آئے گا۔ ویسے ہی بتا رہی ہوں کہ اچھا بندہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مجھے اچھا ہی لگنے لگ جائے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے امیر لڑکے سے شادی کرنی ہے۔ امارہ نے سکھ کا سانس دے کر ہاں میں سر ہلایا۔ اچھی بات ہے اور تمہاری خواہش پوری کرنے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی، علیحہ جواب میں مسکرا دی اور پھر ہاتھ میں پکڑے دہی بڑے کھانے لگی۔ اسے دولت خوشیوں کی ضمانت لگ رہی تھی، لیکن دولت خواہشات خریدنے کی طاقت تو رکھتی ہے مگر خوشیاں نہیں۔ ثاقب کو ان کے پاس رہتے مہینہ ہو گیا تھا اور اس کو لے کر خدیجہ کے جو خدشات تھے وہ دور ہو چکے تھے۔ ثاقب سچ میں بہت اچھا لڑکا تھا۔ سارا دن تو وہ اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، رات کو بھی جب واپس آتا تو اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ اپنے کمرے کی صفائی کا بھی کافی خیال رکھتا تھا اور محلے میں بھی کسی کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جو بات خدیجہ کو سب سے زیادہ سکون دیتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ان کی بیٹی کے لیے اس کی آنکھوں میں کوئی حوث پرستی نہیں بلکہ عزت ہوتی تھی۔ آج ان کی طبیعت ذرا ناساز تھی تو اپنے کام سے تھکا ہوا آنے کے باوجود وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہنے لگا۔ خدیجہ نے انکار کرنا چاہا لیکن پھر بھی وہ اپنے باس کی گاڑی لینے چلا گیا تاکہ خدیجہ کو مسئلہ نہ ہو۔ سمرہ کی بات صحیح تھی، ان کے گھر میں موجود مرد کی کمی ثاقب نے دور کر دی تھی۔ علیحہ میں ثاقب کے ساتھ ذرا ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، دروازہ بند کر لینا۔ خدیجہ نے چادر اوڑھ کر علیحہ کو آواز دی جو شاید نہا رہی تھی اور خود ثاقب کے ساتھ چل پڑی جو گاڑی لے کر آ چکا تھا۔ نہانے کے بعد علیحہ واش روم سے باہر آئی اور آنے کے سامنے آ کر اپنے بال سنوارنے لگی۔ چہرے اور بازوں پر لوشن لگانے کے بعد اس نے آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر پنک گلوز لگایا اور خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ اس وقت سادہ سے ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھی اور اتنی سی تیاری سے ہی اس کا روپ نکھر گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو علیحہ، کیا حق بنتا ہے تمہیں کہ تم اتنی حسین لگو؟ علیحہ نے لمبے اپنے بال جھٹک کر کرینہ کپور کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا اور پھر ہنس دی۔ خدیجہ تو ثاقب کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اس لیے اس نے سوچا کھانا بنا لے، مگر جب وہ باہر آئی تو آسمان پر چھائے بادل دیکھ کر اس کی آنکھوں میں رونق اتری۔ اماں تو گھر ہے نہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ ہی گیا ہے، یعنی آج چھت میرا، علیحہ نے ہنستے ہوئے سوچا اور بھاگنے کے انداز میں چھت پر گئی۔ اسے فلموں کی ہیروئن کی طرح اپنا دوپٹہ ہوا میں لہرانا بہت اچھا لگتا تھا۔ علیحہ چھت پر آئی تو چلنے والی ٹھنڈی ہوا محسوس کر چہرے کی رونق مزید بڑھ گئی۔ اس نے دوپٹے کا ایک سرا پکڑا اور کھلکھلاتے ہوئے گول گول گھومنے لگی۔ خدیجہ اور ثاقب واپس آئے تو ہوا سے کھلا دروازہ دیکھ کر خدیجہ کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لیں، کب عقل آئے گی اس لڑکی کو، بولا بھی تھا دروازہ بند کر لے، لیکن اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے نہیں۔ خدیجہ نے افسوس سے کہا اور دروازے کی کنڈی لگا کر کمرے کی جانب چل دی کیونکہ اس وقت انہیں سردی زیادہ لگ رہی تھی۔ ثاقب خود بھی چھت کی طرف چل دیا تاکہ اپنے کمرے میں جا سکے، لیکن چھت پر پہنچ کر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے اپنے قدم اپنی جگہ پر ہی رک گئے۔ وہ گلابی سوٹ پہنے کھلے بالوں کے ساتھ ایک کبوتر ہاتھ میں پکڑے گھوم رہی تھی۔ چہرے پر موجود مسکراہٹ اس حسین منظر کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ ثاقب کا دماغ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ نظریں پھیر لے، وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا، لیکن دل نے بھی کبھی کسی کی سنی ہے کیا؟ سامنے آ گئے ہیں وہ، آج لٹ گئیں یہ آنکھیں بنا لفظوں کے ان سے یار، چل پڑی ہیں باتیں، پہلا لمحہ محبت کا زندگی میں جو آیا ہے، حال دیکھو میرا بے چین ہوں، دعا کرو یارو سب دعا کرو۔ علیحہ نے گھومتے گھومتے کبوتر کو چھوڑا تو وہ 2 پل کے لیے ہوا میں پھڑپھڑانے کے بعد اس کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ علیحہ نے کھلکھلا کر کبوتر کو دیکھا۔ ثاقب نے بامشکل اس کے چہرے سے نظر ہٹائی۔ اسے اپنا ایمان ڈگمگاتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ اچانک ہی ثاقب کی نگاہ پیچھے والی چھت پر پڑی جو ان کے گھر سے ذرا اونچی تھی اور وہاں کھڑا ایک لڑکا علیحہ کو فرصت سے نہار رہا تھا۔ ثاقب نے اپنی مٹھیاں بیچی اور علیحہ کے پاس آ کر اسے کونے سے پکڑا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ علیحہ ہکی بکی سے ثاقب کو دیکھنے لگی۔
دوسروں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کا کوئی شوق ہے تمہیں؟ کہ چھت پر ناچ رہی ہو؟ ثاقب کے غصے پر علیحا نے گھبرا کر اسے دیکھا، لیکن پھر اس کی نظر ثاقب کی نظروں کے تعاقب میں گئی جہاں ایک لڑکا غلاظت سے بھرپور نگاہیں اس پر گاڑے کھڑا تھا۔ علیحا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھا اور کبوتر کو پنجرے میں واپس ڈال کر نیچے بھاگ گئی۔ اس کے جاتے ہی ثاقب نے لڑکے کو گھورا، دفع ہو جائے یہاں سے، اور اگر آج کے بعد تو مجھے چھت پر دوسروں کے گھر دیکھتا ہوا ملا تو یقین جان تیرے پاس یہ چھت ہی نہیں رہنے دوں گا۔ ثاقب غصے سے گررایا تو وہ لڑکا گھبرا کر وہاں سے چلا گیا۔ ثاقب نے سردہ بھری اور نیچے آیا۔ کچن سے آنے والے شور پر اسے پتہ چلا کہ علیحا وہاں ہے۔ سنو، ثاقب کی آواز پر علیحا نے پلٹ کر اسے دیکھا، پھر اپنا سر شرمندگی سے جھکا گئی۔ یہ اماں جی کی دوائیاں ہیں، انہیں دے دینا۔ کھانے کے بعد ثاقب نے جیب سے دوائیاں نکال کر سامنے کی تو علیحا نے چپ چاپ اس کے ہاتھ سے دوائیاں لے لیں۔ اور آج کے بعد یوں چھت پر نظر مت آنا، ایک لڑکی کو اپنی عزت کا خود خیال ہونا چاہیے، اپنے شوق اس ذہن میں ہی پورے کیا کرو۔ اتنا کہہ کر ثاقب وہاں سے چلا گیا تو علیحا نے اپنا منہ بسوڑ لیا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میرا بڑا بھائی ہے یا ابو جو مجھ پر ایسے حکم چلا رہا ہے؟ میرا جو دل آئے گا میں کروں گی، یہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ علیحا نے منہ کے زاویے بناتے ہوئے پیاز کاٹ کر کہا، مرد کا اور رشتہ بھی ہوتا ہے مکان مالکنی۔ جی، اور یقین جانے وہ رشتہ سب سے زیادہ با اختیار ہے۔ علیحا کو اپنے بالکل پیچھے سے ثاقب کی آواز آئی تو وہ چونک کر پلٹی اور اپنی آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، آج کے بعد اس حال میں دوبارہ نظر مت آؤ مجھے۔ ثاقب نے اسے اپنی سیاہ نظروں سے گھور کر کہا تو علیحا سانس تک لینا بھول کر اپنی جگہ پر بت بن گئی۔ اس کی حالت پر ثاقب مسکراہٹ دباتا وہاں سے چلا گیا اور علیحا کتنی ہی دیر وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ پھر اس کا چہرہ سرخ پڑا، سڑا ٹینڈا، گلا ہوا ٹماٹر، بدبودار گینڈا، دل کرتا ہے اس چھری سے گلا کاٹ دوں اس کا۔ علیحا نے دانت پیس کر پیاز کو سختی سے کاٹا، لیکن پھر ایک خیال کے تحت اس کے ہاتھ تھمے۔ لیکن اگر اس نے اماں کو شکایت لگا دی تو اس کے خیال کے ذہن میں آتے ہی اس کا رنگ اڑا تھا۔ اماں تو ہڈیاں توڑ دیں گی میری، کتنی بار انہوں نے مجھے چھت پر پھرنے سے منع کیا ہے کہ ارد گرد آوارہ لڑکے چھتوں پر چڑھ کر جھانکتے رہتے ہیں۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ بے وقوف ہوں ایک نمبر کی۔ علیحا نے ایک تھپڑ اپنے ماتھے پر مارا اور پریشانی سے اس مشکل کا حل سوچنے لگی۔ ہاں، آدمی کھانے سے خوش ہو جاتے ہیں، آج اس بھینس کو کھلا کر اس کا منہ بند کر دوں گی، علیحا نے سوچا اور پھر سے پیاز کاٹنے لگی۔ اسے اب اچھا سا کھانا بنا کر اپنے پلان کو سر انجام دینا تھا۔ رات کو ثاقب کمرے میں بیٹھا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا جب کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ثاقب کاغذات سمیٹ کر سائڈ پر رکھے اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی اسے علیحا سلیقے سے سر پر دوپٹہ سیٹ کیے کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے نظر آئی تھی۔ وہ میں نے آلو گوبھی بنائی تھی تو سوچا کھانا آپ کو دے آؤں۔ ثاقب نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑی اور کمرے میں رکھ دی۔ کیا بات ہے، میں اچانک آپ کیسے ہو گیا؟ ثاقب نے اس کی تمیز اور بدلے تیور دیکھ کر پوچھا۔ وہ نہ، مجھے احساس ہوا آپ نے دوپہر کو بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آئندہ میں خیال رکھوں گی، مجھے معاف کر دیں۔ ثاقب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ انداز اس پٹاخہ لڑکی کا تو نہ تھا۔ ٹھیک ہے، معاف کیا۔ اس کی بات پر علیحا کھل کر مسکرا دی۔ اچھی بات ہے، اب تم اماں کو شکایت نہیں لگاؤ گے؟ اپنی زبان کے پھسل جانے پر علیحا نے فوراً اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ وہ تو اس لیے ہو رہی تھی عزت افزائی تاکہ میں وہ سب اماں جی کو نہ بتا دوں، ثاقب نے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا تو علیحا بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکھانے لگیں۔ وہ نہ، اماں کو میرا چھت پہ چڑھ کے ایسی حرکتیں کرنا بہت برا لگتا ہے، انہیں پتہ چلا تو بہت ڈانٹے گی۔ علیحا کی مجبوری پر بے ساختہ ثاقب مسکرا دیا۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ اسے تنگ کرے، لیکن رات کے اس پہر اس کا زیادہ دیر یہاں ہونا ثاقب کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں ٹھیک ہے، نہیں بتاتا، وعدہ؟ علیحا نے اپنی تسلی کرنا چاہی۔ وعدہ؟ اس وعدے پر وہ کھل کر مسکرا دی اور پلٹ کر وہاں سے جانے لگی۔ پھر کسی خیال کے تحت مڑی اور خوشی سے چہک کر ثاقب کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے کچھ دن پہلے میری سہیلی اسی ریسٹورنٹ میں گئی تھی، اس نے بتایا کہ ریسٹورنٹ کے مالک نے وہاں کے مینیجر کو نوکری سے نکال دیا اور اب وہ نیا مینیجر ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہائے، مجھے کیا پتہ تھا میری بددعا لگ جائے گی اسے۔ ویسے جو بھی اچھا ہی ہوا، بھوکا کہیں کا، اب پتہ چلے گا نا اسے، علیحا نے ہونٹوں کو ایک جانب کرتے ہوئے کہا۔ جانتا ہوں، ثاقب نے مسکرا کر کہا تو علیحا نے اپنے ماتھے پر چت لگائی۔ میں بھی کسے بتا رہی ہوں، تم تو وہی نوکری کرتے ہو نا؟ ویسے کیوں نکالا ہوٹل کے مالک نے اسے؟ علیحا نے دلچسپی سے اس کے ذرا قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس ہوٹل کے مالک کی بہت قیمتی شے کی ناقدری کر دی تھی اس نے، علیحا نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا ہوا وہ تھا ہی اسی قابل، کاش میں اس کی شکل دیکھ سکتی اس وقت، خیر سوچ کے ہی خوش ہو جاتی ہوں کہ کیسی بن رہی ہوگی اس کی شکل، علیحا نے ہنستے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی باتوں پر ثاقب نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا۔ خود تو آدھی پاگل ہے یہ، مجھے بھی پاگل کر دے گی۔ ثاقب نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا جہاں وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تھی۔
پھر سرداہ بھر کر گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتا کمرے میں واپس چلا گیا۔ ابھی سے اس کا لایا کھانا بھی تو کھانا تھا۔ آج علیحا کالج میں بہت زیادہ بور ہوئی تھی کیونکہ امارہ آج کالج نہیں آئی تھی، اور امارہ کے علاوہ اس کی کسی سے زیادہ دوستی بھی نہیں تھی۔ جیسے تیسے اسے سارا دن گزارا تھا اور آج چھٹی کے بعد کالج کے باہر کھڑی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ علیحا اپنے قریب سے لڑکے کی آواز آنے پر علیحا نے چونک کر پاس کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ ایک پل لگا تھا علیحا کو اسے پہچاننے میں۔ علیحا نے منہ غصے سے بنایا اور وہاں سے جانے لگی۔ یار پلیز سوری، ایک بار میری بات تو سنو۔ بلال اس کے پیچھے آیا تھا۔ چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ گارڈ کو شکایت لگا دوں گی۔ علیحا نے دانت کچکچا کر کہا، اچھا چلا جاؤں گا لیکن پلیز بات تو سن لو ایک بار۔ بلال نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا، کچھ نہیں سننا مجھے، میں نے امارہ کو بتایا تھا نا کہ مجھے تم سے بات بھی نہیں کرنی۔ علیحا اب روڈ کی جانب جانے لگی جہاں پر اس کی بس نے آنا تھا۔ آئی نو، لیکن پلیز مجھے میری بات کہنے کا موقع تو دو پلیز، بس ایک چانس۔ بلال نے منت کی تو علیحا رک کر اس کی جانب پلٹی اور سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھا۔ بولو۔ بلال اب پریشانی سے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ یہاں کیسے بات کرے تم؟ میرے ساتھ چلو، ہم کسی اچھی جگہ چل کر بات کرتے